تم کرو تو صحیح، تم کرو تو صحیح، تم کرو تو صحیح۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ دل و نگاہ کی دنیا، دل و نگاہ کی دنیا، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ 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 جب کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا، جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا، تجھ میں سمایا وہ جو مجھ میں سمایا، تجھ میں سمایا وہ جو مجھ میں سمایا، مولا وہی تو خدا یا اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھوڑا چھوڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں
چمکے یہ کلمہ دل کو کرتے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ میرے مولا مولا فایا فایا کن فایا کن فایا کن کن فایا کن فایا کن فایا درود پاک پڑھ اللہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام حضرات جو لائیو سماعت کر رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ ہم ساتھ مل کر پڑھے یا پھر سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا زبان پر جاری و ساری رکھیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے، انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عدم سے لائی ہے عدم سے لائی ہے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول عدم سے لائی ہے عدم سے لائی ہے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول عدم سے لائی ہے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول ہستی میں آرزوئے رسول کہاں لیے کہاں لیے پھرتی ہے جوست
رسول کہاں لیے پھرتے ہیں جوست رسول آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول تلاش نقش پائے مصطفیٰ کی قسم تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم چونے گئے آنکھوں سے چونے گئے آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول چونے گئے آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول آدم سے لائی گئے آدم سے لائی گئے ہستی میں آرزو رسول آدم سے لائی گئے ہستی میں آرزو رسول بلائے لوں میں تیری بلائے لوں میں تیری اے جذب شوق صلی اللہ اے جذب شوق صلی اللہ اے جذب شوق صلی اللہ بلائے لوں میں تیری اے جذب شوق صلی اللہ اے جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول آدم سے لائی ہے آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول آدم سے لائی ہستی میں آرزو رسول شگفتہ گلشن شگفتہ گلشن شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل ہے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل ہے زہرا کا ہر گل ہے زہرا کا ہر گل ہے کسی میں رنگ علی کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول کسی میں رنگ علی 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 کسی میں رنگ علی 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 کسی میں رنگ علی 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 کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل ہے ہر گل تر گئے شگفتہ گلشن
گلشن شگفتہ گلشن شگفتہ گلشن شگفتہ گلشن شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے اتر گئے کسی میں رنگ علی کسی میں رنگ علی 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 کسی میں رنگ علی 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 کسی میں رنگ علی 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 بے دم یہی تو پاچ کے مقصود کائنات بے دم بے دم بے دم بے دم یہی تو پاچ کے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسین مصطفیٰ علی 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 کسی میں رنگ علی 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 کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول آدم سے لائی ہے ہستی میں رسول عجب تماشا عجب تماشا میدان حشر میں بے دم عجب تماشا میدان حشر میں بے دم میدان حشر میں بے دم میدان حشر میں بے دم کہ سب کو پیش خدا کہ سب کو پیش خدا اور کہ سب کو پیش خدا اور میرو رسول کہ سب کو پیش خدا اور میرو رسول کہ سب کو پیش خدا اور میرو رسول آدم سے لائی ہستی میں یار زور رسول آدم سے لائی ہستی میں یار زور رسول درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قینا مولانا محمد وعلی آلہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم عالم اسلام کی لکھی ہوئی بہت ہی پیاری نعت پاک ہے پیش کرتا حبیبی خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر سارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر سارا کروں میں تیری رحمت عام ہے
صدمات فرقت سہارا کروں میں صدمات فرقت سہارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر سارا کروں میں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر سارا کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر سارا کروں میں ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں تیرے نام پر سب گوارا کروں میں 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 مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کفش پا پر سارا کروں میں تیری کفش پا پر سارا کروں میں تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر زندگی
زندگانی گزارا کروں میں، یہی زندگانی گزارا کروں میں، یہی زندگانی گزارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارا کروں میں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارا کروں میں، خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں، خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں، خدا ایسی قوت دے میرے سخن میں، خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں، بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں، بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں، اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارا کروں میں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں پکارا کروں میں، مدینے
گلیاں بخارا کروں میں مدینے کی گلیاں بخارا کروں میں مدینے کی گلیاں بخارا کروں میں درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا حبیبنا صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ای منقبت پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ جس کی نسبت سے یہ محفل سجائی گئی انشاءاللہ آخری کلام پیش کرتا ہوں تیرا انداز جدا تجھ میں وہ یکتائی ہے تیرا انداز جدا تجھ میں وہ یکتائی ہے تیرا انداز جدا تجھ میں وہ یکتائی ہے بادشاہوں نے بھی کب ایسی ادا پائی ہے بادشاہوں نے بھی کب ایسی ادا پائی ہے تیرا انداز جدا تجھ وہ یکتائی ہے تم نے گرتوں کو اٹھایا ہے بڑی شفقت سے تم نے گرتوں کو اٹھایا ہے بڑی شفقت سے اونچوں نے تیرے در سے فلاح پائی ہے اونچوں نے تیرے در سے فلاح پائی ہے بادشاہوں نے بھی کب ایسی ادا پائی ہے تیرا اللہ سے جدا تجھ میں وہ یکتائی ہے تیرا چہرہ ہے کہ زخموں پہ ہنسی میں غم ہے تیرا چہرہ ہے کہ زخموں پہ ہنسی میں غم ہے پھر عمر جو تیرا چہرہ ہے کہ زخموں پہ ہنسی میں غم ہے مسکرا دے تو مریضوں نے شفا پائی ہے مسکرا دے تو مریضوں نے شفا پائی ہے بادشاہوں نے بھی کب ایسی ادا پائی ہے تیرا اللہ سے جدا تجھ میں وہ یکتائی ہے حسن تیرا سن دیکھا کبھی ان آنکھوں نے حسن تیرا سن دیکھا کبھی ان آنکھوں نے کیا تیرا حسن ہے کیا خوب جلا پائی ہے بادشاہوں نے بھی کب ایسی ادا پائی ہے تیرا اللہ سے جدا تجھ میں وہ یکتائی ہے
ہم کو آرام کی عادت ہے تیرے قدموں میں، ہم کو آرام، ہم کو آرام، ہم کو آرام کی عادت ہے تیرے قدموں میں، ہم کو آرام کی عادت ہے تیرے قدموں میں، تیرے ہی در پہ ہمیں چین کی نیند آئی ہے، بادشاہوں نے بھی کبھی ایسی عطا پائی ہے، اور مرشدہ کے سمجھتے دیکھی درگاہ غلام، مرشدہ کے سمجھتے دیکھی درگاہ غلام، تیرا دیدار، تیرا دیدار، تیرا دیدار عطا ہو، تیری یاد آئی ہے، تیرا دیدار عطا ہو، تیری یاد آئی ہے، بادشاہوں نے بھی کبھی ایسی عطا پائی ہے۔ لیجئے آپ تمام حضرات کے سامنے خلیفہ حضور تاج الشریعہ علامہ مولانا عتیق الرحمن صدیقی صاحب اپنے پرخلوص انداز میں آپ کو سماعت فرمائیں گے، بغور آپ تمام حضرات سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون؟ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاکہ ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا، وعافیت الابدان وشفائیہا، ونور الابصار وضیائیہا، وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس دو پشت چار پشت۔ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی کی نسبت اور مرشد گرامی سرکار حضور تاج الشریعہ علی رحمت الرضوان کے 7ویں شب کی نسبت سے آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں بزرگوں کا فیضان حاصل کرتے ہوئے تھوڑی دیر فضیلت علم کے اوپر میں آپ سے مخاطب رہوں گا۔
رب تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ نے جسے علم عطا فرمایا، جسے دولت علم سے مالا مال کیا، وہ اور جو علم سے بالکل کورا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک عالم یعنی دین کے سمجھ رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے اور ایک جاہل کے درمیان 70 درجات کا فاصلہ ہے، 70 درجات کا فرق ہے، اور ہر درجے کی دوری 500 سال کا راستہ ہے۔ علم دین سیکھنا سکھانا ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ اور ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یا عمر کا مخصوص حصہ علم حاصل کرنے کے لیے وقف نہیں ہے کہ اسی حصے میں عمر کے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ جب تک سانسیں چل رکی ہے بندے کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ علم حاصل کرے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کو کھانے اور پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، اس لیے کیونکہ آدمی کو کھانے اور پینے کی ضرورت، یعنی جو آدمی کھاتا ہے زندگی گزارنے کے لیے تو دن میں 2 مرتبہ کھاتا ہے، چند مرتبہ پانی پیتا ہے، لیکن علم دین کی ضرورت تو ہر قدم پر ہے، ہر لمحہ ہے، یہاں تک کہ کھانے اور پینے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ جب تک علم نہ ہوگا تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، کیا نہیں پینا چاہیے، اللہ نے کیا حلال کیا ہے، کیا حلال نہیں کیا ہے، شریعت نے ہمارے اوپر کیا چیز حرام کی ہے، یہ اسی وقت ہمیں معلوم ہوگا جبکہ ہم علم دین حاصل کریں گے۔ ہمارے پاس جب قرآن و حدیث کا علم ہوگا تبھی ہم حلال اور حرام میں تفریق کر سکیں گے۔ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جب اسے موقع ملے، جب وقت ملے، زندگی کے جس پہلو میں، جس پڑاؤ میں وہ علم حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ جب تک بدن میں جان موجود ہے بندے کے اوپر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرتے رہیں۔ ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ، ایک دین کا علم رکھنے والا، ایک دین کی سمجھ رکھنے والا شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ یعنی شیطان عبادت گزاروں سے، عابدوں سے، جو بغیر علم کے عبادت کرتے ہیں ان سے نہیں ڈرتا ہے، بلکہ ایک عالم سے گھبراتا ہے۔ اگر علم ہوگا تو شیطان کے فریب سے بھی محفوظ رہے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اسے حاصل رہے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ علم اللہ کی امانت ہے۔ کلام مجید میں امانت کا ذکر کیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانتوں کو آسمان پر پیش کیا تو آسمان نے سوال کیا کہ مولا اگر میں تیری امانت کو قبول کر لوں اور اس کا حق ادا کروں تو کیا اجر ہے، اور اگر امانتوں کا حق ادا نہ کر سکوں تو پھر کیا سزا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو میری امانت کو قبول کرے اور اس کا حق ادا کرے تو تیرے لیے میری رضا ہے، میری خوشنودی ہے، اور اگر حق ادا نہ کرے تو پھر میرا غضب اور عذاب ہے۔ آسمان کانپ اٹھا، کہا کہ مولا تیری امانت کے قبول کرنے کی مجھ میں صلاحیت اور طاقت نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے امانتوں کو جب زمین پر پیش کیا تو زمین نے بھی یہی سوال کیا۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے جواب ملا کہ اگر تو اللہ کی امانت کو اچھی طرح سے اللہ کی امانتوں کا حق ادا کر دے تو یقیناً اجر و ثواب ہے، ورنہ اللہ کا عذاب اور اس کی سزا ہے، تو زمین بھی کانپ اٹھی اور اللہ کی امانتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی امانت اللہ نے پہاڑوں پر پیش کیا تو پہاڑوں نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی اللہ کی وہ امانتیں کہ جس کا تحمل
جس کو اٹھانے اور قبول کرنے کا تحمل نہ آسمانوں میں تھا، نہ زمین میں صلاحیت تھی کہ اللہ کی امانت کو قبول کرے، نہ پہاڑوں کے اندر جرأت تھی کہ اللہ کی امانت کو قبول کر سکے۔ یہی امانت جب رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے اوپر پیش کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا۔ آدم علیہ السلام نے جب امانتوں کو قبول کیا ہے تو رب فرماتا ہے کہ آدم، امانت کی ادائیگی میں تیری مدد کروں گا، امانت کی ادائیگی میں میں تجھے توفیق عطا کروں گا، تیری اولاد کو توفیق عطا کروں گا اور اس کی ادائیگی میں مدد کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو امانت پیش کی گئی اور جو امانت آپ نے قبول کی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ امانت علم دین ہے، وہ امانت شریعت ہے، وہ امانت دین کا علم ہے۔ اس لیے کیونکہ دین کا علم حقیقت میں اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیا ہے یہ اللہ نے ہر کسی کو نہیں بتایا۔ یعنی جو علم اللہ جل شانہ نے انسانوں کو بلکہ مسلمانوں کو عطا کیا ہے، علماء کو عطا کیا ہے، اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو عطا کیا ہے، وہ علم اللہ نے فرشتوں کو عطا نہیں کیا، دیگر اور کسی مخلوقات کو وہ علم عطا نہیں کیا گیا۔ اس لیے کیونکہ شریعت اور اسلام اور علم دین حقیقت میں یہ اللہ کی مرضی ہے، کیا اللہ کو پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز میں اللہ کا غضب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے بندوں سے خوش ہو جاتا ہے اور کس چیز میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا علم ہے اور اس علم کے لیے اللہ نے جسے چن لیا وہ بخدا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند کر دیا۔ تو اتنا عظیم علم اللہ نے انسانوں کو عطا کیا اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو عطا کیا، تو علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکاشفۃ منہاج العابدین میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ علم دین بندوں کے اوپر سیکھنا فرض ہے، اور یہ بھی ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ عالم بننا فرض نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک شہر میں ایک بستی میں ایک عالم ہو گیا تو سب بری الذمہ ہو گئے، اگر ایک بھی عالم نہیں ہوا تو سب گناہگار ہوں گے۔ لیکن علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ عالم ہونا الگ چیز ہے، علم دین کا سیکھنا یہ الگ چیز ہے۔ علم دین کا سیکھنا کیا ہے تو اس کی وضاحت منہاج العابدین میں حضرت سیدنا امام الحمام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ بالغ ہوا تو اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ طہارت کے اہم اور ضروری مسائل سیکھیں۔ نماز کا وقت آیا تو اس کے اوپر نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آیا تو اس کے اوپر روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر اللہ نے اسے دولت دے دی تو اس کے اوپر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے، اور زیادہ مالدار ہو گیا تو اس کے اوپر حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ کسی غریب اور مفلس آدمی کے اوپر زکوٰۃ اور حج کے مسائل سیکھنا فرض نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ مسائل بندوں کے لیے قرآن و حدیث میں واضح فرما دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ ایک ایک حکم بیان فرما دیا۔ ہمارے ائمہ کرام نے، ائمہ مجتہدین نے قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کر کے ہمارے لیے آسانی فراہم کر دی۔ اب ہمیں انہی مسائل کو سیکھنا ہے، ہمیں قرآن و حدیث سے استنباط نہیں کرنا ہے، بلکہ جو ہمارے ائمہ کرام نے، ہمارے مجتہدین نے جو ہمیں مسائل استنباط کر کے دیے ہیں انہی مسائل کو ہمیں پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں علم دین کی ضرورت ہے۔ بغیر علم دین کے آدمی کروٹ بھی نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس چیز کا علم اسے ہونا چاہیے۔ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا ہے، یہاں تک کہ نگاہ اٹھانے کی بھی مسائل شریعت میں موجود ہے، نگاہ جھکانے کے مسائل شریعت میں موجود ہے، نگاہ گھمانے اور پھیرانے کے مسائل شریعت میں موجود ہے، کسی سے ہم کلام ہونے کے مسائل شریعت میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ اگر دو لوگ آپس میں بات کر رکھے ہیں اور تیسرا آدمی آ کے کھڑا ہو گیا تو شریعت یہاں پہ آپ کو حکم دیتی ہے، اگر آپ تیسرے کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں تو پہلے آدمی سے آپ اجازت لے لے۔ دو کی موجودگی میں کسی ایک کو چھوڑ کر تیسرے سے بات کرنا یہ درست نہیں ہے۔ شریعت میں اتنا احتیاط بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی سامنے کھڑا ہے تو اس کے سامنے تم تھوکو مت، اس کے سامنے تم کھکارو مت، اس کے سامنے اپنی ناک کی ریٹھ مت گراؤ۔ غرض کہ شریعت نے کوئی مسائل ایسے نہیں ہیں جو بیان نہ کیے ہوں، ایک ایک مسئلے اور باریکیاں
تفصیلیاں مسائل کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں، بس ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر جوتا پہن رہا ہے تو اس کے بھی طریقے شریعت میں موجود ہے، کپڑا پہن رہا ہے تو اس کے بھی شریعت میں طریقے موجود ہے، پانی پی رہا ہے تو اس کا بھی طریقہ موجود ہے، کھانا کھا رہا ہے تو اس کا بھی طریقہ موجود ہے، اگر راستہ چل رہا ہے تو اس کا بھی طریقہ شریعت میں موجود ہے۔ کوئی چیز ایسی نہ کی ہے کہ جسے شریعت نے واضح نہ کیا ہو۔ مسلمانوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ علماء کی صحبت اختیار کریں، دینداروں کی صحبت اختیار کریں، مسائل شریعہ کی طرف آپ توجہ دیں، علماء کی صحبت اختیار کرتے ہوئے آپ علم دین کی طرف راغب ہو جائیں، اور علماء اہل سنت کا دامن تھامتے ہوئے علم دین حاصل کرے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھے۔ قرآن شریف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ علماء سے، قراء حضرات سے آپ جو ہے معلوم کرے۔ الحمدللہ الثقافت الرضویہ کی جانب سے ادارہ شریعہ کا قیام ہوا، اور اس میں نوجوانوں کے لیے بہترین تعلیم کا انتظام کیا گیا، جس میں الحمدللہ ادارے کے بہترین حفاظ اور علماء بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھا رکھے ہیں، سورہ یاد کرا رکھے ہیں، اور ساتھ ہی ضرورت کے مسائل بھی انہیں بتائے جا رکھے ہیں، تاریخ اسلام کے تعلق سے انہیں بتایا جا رکھا ہے، سیرت مصطفیٰ کیا ہے انہیں بتایا جا رکھا ہے۔ اور الحمدللہ ثقافت رضویہ کا مشن یہ ہے کہ ہر علاقے میں، چاہے وہ شہر ناگپور ہو یا ناگپور سے باہر ہو، اگر آپ جگہ کا انتظام کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بہترین علماء اور حفاظ کا، وہاں کے بچوں کی اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے علماء اور حفاظ کا ہم انتظام کریں گے، ان کے اخراجات تنظیم کے ذمہ ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں جگہ کا انتظام کریں، ثقافت رضویہ سے آپ جڑے، رابطہ قائم کریں۔ الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں سرکار حضور تاج الشریعہ کا فیضان لیتے ہوئے ہم جگہ جگہ ادارے اور مدرسے قائم کر رکھے ہیں، تاکہ نوجوان وہاں پہ آ کر اپنا شوق اور ذوق ذاکر کرے، علم دین حاصل کرے، طہارت کے، نماز کے، غسل کے، روزے کے، جنازی کی نماز کے، نکاح اور طلاق کے بے شمار مسائل جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، وہ مسائل وہاں پر آ کر وہ سیکھیں۔ یوں ہی جن دیہات گاؤں علاقوں میں مسجدیں تو ہے لیکن امام کا انتظام نہیں ہیں، گاؤں والے ان کا مکمل پیمنٹ وغیرہ یا ان کا مکمل نذرانہ نہیں دے سکتے ہیں، تو ایسی جگہ بھی الحمدللہ الثقافت رضویہ کی جانب سے ائمہ اکرام کو بھیجا جاتا ہے، جو وہاں پر بہترین دین کی تبلیغ مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت انجام دیتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے نذرانے کی ذمہ داری بھی الثقافت رضویہ کے اوپر ہوتی ہے۔ لہذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ الثقافت رضویہ کے ساتھ دینی کاموں میں حصہ لیں، مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کریں، اور جہاں کہیں بھی ضرورت ہو کام کرنے کی، آپ ثقافت رضویہ کے ممبران سے رابطہ قائم کر کے اس جگہ کی نشاندہی کریں، ہماری رہنمائی کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں پر دین و سنیت کا مضبوطی کے ساتھ کام کیا جائے گا۔ یوں ہی ثقافت رضویہ کے بے شمار کام ہیں، آپ مالی اعتبار سے بھی تعاون ثقافت رضویہ کا کریں، اور ادارے شریعہ کا آپ تعاون کریں، تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت کرتے رہیں۔ رب تبارک و تعالی جو کچھ بھی واعظ و نصیحت کی گئی اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو مجلس جسے آپ سماعت کر رکھے ہیں آن لائن، انشاءاللہ تبارک و تعالی الثقافت رضویہ کے ممبران کی جانب سے ہر مہینہ 7ویں شب کو سرکار حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ محفل ہر مہینہ انشاءاللہ تبارک